اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یعنی اچھا انسان ہونے کے لیے داڑیاں، ٹوپیاں، کپڑے، تسبیح، مصلی سب اپنی جگہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سب میں اچھا ہوں اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ یعنی تم لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ جتنا اچھا سلوک کرتے ہو اس سے زیادہ اچھا سلوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ آج شادیاں بہت ہو رہی ہیں، شادیاں ہوتی رہے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جہاں بھی شادیاں ہوں میرے آقا علیہ السلام کی پوری امت میں اللہ ساری شادیوں کو خوشیاں دے، نعمتیں دے، برکتیں دے۔ لیکن ہمارے گنبد و مینار کے شہر کا پرابلم یہ ہے کہ شادیاں ہوتی تو ہے لیکن بہت جلدی سے زگزگ، تک تک، بگ بگ اور بہت سے اختلافات رونما ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چند پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کا حل بھی رکھتا ہوں۔ نوجوانوں سے اور خواتین میں جو بہنیں بیٹھی ہیں ان سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ شادیاں پائیدار کیوں نہیں ہوتی، ہاتھ کی مہندی نہیں چھوٹتی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اختلاف شروع ہو جاتا ہے، انتشار شروع ہو جاتا ہے، کہیں پنچایت بیٹھتی ہے، کہیں پر جھگڑا ہونے لگتا ہے، پھر اللہ نہ کرے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہیں کہیں تو طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ ہمارا شہر آس پاس کے علاقوں میں طلاق کے معاملے میں بھی فی الحال بدنام ہو رہا ہے، اور میں نے بہت سے شریف لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مالیگاؤں میں بیٹیاں نہ دینا اس لیے کہ وہاں کے لوگ طلاق زیادہ دیتے۔ یہ چیز میری سننے میں آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھتا ہوں۔ یہ زگزگ، تک تک، بگ بگ کب شروع ہوتی ہے؟ شادی کے بعد۔ اس وقت بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ جن کی شادیاں ہو گئی وہ بھی سن لیں، جن کی نہیں ہوئی وہ بھی سنیں، مرد بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں، سب کی توجہ۔ تھوڑا وہاں چلت فرت بند کر دو، روک دو ادھر، وہ اب ادھر ہی بیٹھے جن کو جہاں جگہ ملے، اب ادھر کوئی نہ آئے۔ ایک بار سب درود شریف پڑھو، صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیشہ یاد رکھنا اختلاف اور جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں حق ادا کرنے کی بجائے انسان حق مانگنا شروع کرتا ہے۔ ہر انسان اپنا حق مانگ رہا ہے، کوئی حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ مرد اتنا سوچ لے کہ میری بیوی کا مجھ پر حق ہے اور میں نے اپنی بیوی کا حق ادا کرنا ہے۔ سیریل دیکھ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر زندگی گزارنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ کر گزارو۔ فلموں کو آئیڈیل بناؤ گے تو بربادی ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آئیڈیل بناؤ گے تو پتا چلے گا کہ ایک بیوی کی اہمیت کیا ہے۔ حق ادا کرو۔ اب بیوی کا کیا حق ہے ہم پر، پہلے اس کو سن لو۔ بیوی کا حق یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو دنیا سے جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر 3 کلمے تھے، 3 جملے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک جملہ، آخری حضور کی جو آخری وصیت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اللہ کے رسول نے 3 جملے کہے اپنی آخری دنیا سے جاتے ہوئے ظاہری طور پہ۔ ایک یہ کہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ایک یہ کہ نماز میں کوتاہی مت کرنا، اور تیسرا اللہ کا نام زبان پر تھا اور اللہ کے نام کے ساتھ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ 3 جملے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے 3 جملے فرمائے، جس میں سے ہم نے دونوں کو فراموش کر دیا۔ نہ نماز کی پابندی ہماری زندگی میں ہے اور نہ بیوی کا ہم خیال کرتے ہیں۔ بیوی کا خیال کیسے کریں؟ آئیے اس کا حق کیا ہے۔ یہ جو نوجوان چھوکرے آج روزانہ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، ہوٹل میں کھانا کھانے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں کوئی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بیوی کا حق یہ ہے کہ جو شوہر کھائے
وہی کھانا اپنی بیوی کو کھلائے. بھائی آپ تو روزانہ چائنیز کھا رہے ہو, آپ تو روزانہ اچھی سے اچھی غذا کھا رہے ہو, اور بیوی سے کہہ دیا کہ تم دال چاول بنا کے کھا لو. یہ ظلم ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ بہت سیریس لینے کی بات ہے. آپ دوستوں کے ساتھ پارٹیاں کرتے ہو, کرو, اچھی بات ہے, لیکن گھر کے لیے بھی پارسل لے آیا کرو. ہم جانے کے لیے منع نہیں کر رہے, ورنہ ہوٹل والے ہمارے دشمن ہو جائیں. اگر ہو بھی جائیں تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ روزانہ آپ جو وہ پارٹیاں کرتے ہو تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں یہ حکم ہے کہ جو کھانا تم کھاؤ وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ. جس قیمت کا لباس تم پہنو وہی قیمت کا لباس اپنی بیوی کو پہناؤ. آپ تو شو روم سے پینٹ خرید کر لاتے ہیں 5-5 ہزار کی, اور اس کو 1000 روپے پکڑا کے کہتے ہیں کہ جاؤ مارکیٹ سے لے آؤ. یہ ظلم ہے. دیکھیں یہیں سے جو ہے وہ تلخیاں شروع ہوتی ہے, کیونکہ جب بیوی محسوس کرتی ہے کہ اس نے تو سب اپنا ہی اپنا دیکھنا ہے, اس کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے. عام طور پہ یہ جو پہلے رشتے پائیدار تھے, مضبوط تھے, ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ جھگڑا اس بات پر ہوتا تھا کہ بیوی کہتی تھی میری چپل اچھی ہے, آپ چپل خرید کر لے آئیں. یعنی بیوی شوہر کو کہتی تھی میں نے چپل نہیں لینا, اس رمضان شریف میں نے عید پر چپل نہیں لینا, میری اچھی میں نے تو چند مہینے پہلے لی تھی, آپ چپل لے آئیں. شوہر کہتا تھا نہیں تمہیں چپل لینی ہوگی, میری چپل اچھی ہے تم لے آؤ. غربت کے باوجود ایک دوسرے کو آگے کرتے تھے. اور آج حال یہ ہے, اچھا خود کھائیں گے بیوی کو فراموش کریں گے, اچھے کپڑے خود پہنیں گے بیوی کو فراموش کریں گے, خود جو ہے وہ سال میں 2-3 مرتبہ پکنک پر گھومنے جائیں گے بیوی کو فراموش کریں گے. نتائج یہ ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں دل میں دراڑیں پیدا کرنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم پہ ان کا حق متعین کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی گھر کی زندگی کا حال یہ تھا کہ امہات المومنین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. اللہ کے رسول صاحب معراج جن کو اللہ لامکاں پہ بلاتا ہے, نبیوں کا تصور, فرشتوں کا تصور جہاں نہیں جا سکتا وہاں مصطفیٰ جان رحمت کے قدم جاتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کے دیدار کے لیے حضور تشریف لے جاتے ہیں. ایسا رسول لامکاں تک جس کی رسائی ہے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتے, اور کھانا کھانے کا انداز بھی تو کوئی دیکھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہڈی چوستی تھی, میری چوسی ہوئی ہڈی کو میری محبت میں اللہ کے رسول چوسا کرتے تھے. برتن میں جس جگہ سے میں انگلی سے کھانا لیتی تھی حضور میری انگلیوں کا نشان دیکھ دیکھ کر وہیں سے کھانا لیتے تھے. میں پانی پیتی تھی, میرا بچا ہوا پانی اللہ کے رسول پیتے تھے. میں دودھ پیتی تھی, میرا بچا ہوا دودھ اللہ کے رسول پیتے تھے. حضور ہم سے پہلے نہیں پیتے تھے, پہلے ہمیں پلاتے تھے. حضور ہم سے پہلے نہیں کھاتے تھے, پہلے ہمیں کھلاتے تھے. اب بتائیے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ چیز ہے؟ گھر کے اندر ہم جاتے ہیں تو بالکل یعنی کہ موچوں پر تاؤ دے کر کے اس کو گھور, اس کو ڈانٹ, اس کو گالی دے, اس کو تماشا کر, اس کو پریشان کر, یہ انداز میں جاتے ہیں تو گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو بتاؤں, ذرا تصور کیجئے کہ شان کی زندگی تھی. حضور علیہ السلام جب نئے کپڑے پہنتے تھے, نئے کپڑے تو اکثر نئے کپڑے تو آدمی گھر سے پہن کے نکلتا ہے. ہم لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, آئینے میں دیکھا اور دوستوں کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے میں کیسا لگ رہا ہوں, ہے نا. لیکن اللہ کے رسول کی زندگی کیا تھی؟ حضور نے نئے کپڑے پہنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نئے کپڑے پہن کے ام المومنین کے سامنے کھڑے ہو کر کے فرمایا عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر. توجہ فرمائیں, اس بیوی کے دل میں کیسی محبتوں کا دریا ٹھاٹے مارے گا جب شوہر اس کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا میں کیسا لگ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد کس رسول کی بات ہو رہی ہے جس کے چہرے کو قرآن والضحیٰ کہتا ہے, وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ جن کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ ارے جن کے تبسم کو قرآن والنجم کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ جن کے چادر اوڑھنے کو قرآن یا ایھا المدثر سے تعبیر کرتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ صحابہ کے درمیان جھرمٹ مارنے کو قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ ان کے چلنے کو قرآن لا اقسم بھذا البلد کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ ان کے سفر کو قرآن سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہتا ہے وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟ وہ غصے میں آ کر کے کنکریاں اٹھا کے مارے تو قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, وہ کیسے لگ رہے ہوں گے؟
انہوں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. صبر کسی کے پاس نہیں ہے. اسی طرح شوہر اگر کچھ کہہ دے تو وہ بڑھ کر کہنا ہے. اسی طرح میکے جانا ہے تو شوہر کی ساری برائیاں اور سسرال کی ساری برائیاں جا کر وہاں پیش کرنا ہے. پھر میکے میں چارجنگ ہو کر کے واپس لوٹنا ہے اور جیسا سکھایا جائے پھر اسی کے مطابق ٹیڑھے ترچھے جواب دے کر اپنا گھر خراب کرنا ہے. یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. خواتین گھر کی باتیں گھر میں رکھنا سیکھیں. خواتین گھر کی باتیں ہضم کرنا سیکھیں. خواتین شکوے کرنے کی بجائے شکایتیں کرنے کی بجائے جو ہے وہ شکر کرنا سیکھیں. آئیے ایک خوبصورت سا واقعہ یاد آیا حدیث پاک کا. ایک نوجوان صحابیہ تھی, ان کی شادی ہو گئی, ان کا نکاح ہو گیا. جب ان کا نکاح ہوا تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے وہ ملنے آئیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کیسی ہو. اس صحابیہ سے پوچھا کیسی ہو. انہوں نے شکایت نہیں کی لیکن کتنا اچھا جملہ کہا. حضور سمجھ گئے جو کہنا چاہتی تھی. انہوں نے اس کی یا رسول اللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے میں بہت اچھی ہوں, بہت اچھی ہوں. مجھے شوہر اتنا نیک ملا, اتنا نیک ملا, اتنا نیک ملا ہے کہ میرا شوہر پوری رات مصلے پہ گزار دیتا ہے. میرا شوہر پوری رات مصلے پہ گزار دیتا ہے. میرا شوہر اتنا نیک ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے شکر کے پردے میں شکوے کے جملے سن لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اس کو, اس کے شوہر کو بلاؤ. جب وہ نوجوان آئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ, آپ سے زیادہ اللہ سے کون ڈر سکتا ہے. تو فرمایا پوری رات تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ آقا فرماتے ہیں پوری رات نفل نہ پڑھا کرو بلکہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارا کرو. نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب اور اجر بیوی کے ساتھ رات گزارنے میں ملتا ہے. بلکہ ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں سوچو, دوسری حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس کا حق ادا کرنے میں رات گزارے اللہ اسے شب قدر کا ثواب عطا فرماتا ہے. ذرا غور کیجئے. تو آج کل ماحول تبدیل ہوتا جا رہا ہے. میاں بیوی میں نفرت, میاں بیوی میں عداوت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوان لڑکے شادی سے پہلے بہت وٹ میں رہتے ہیں لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو بعض لوگ 3-4 دن تک کے غسل ہی نہیں کرتے, نہاتے ہی نہیں. منہ میں گٹکے کی بدبو آ رہی ہے, منہ میں سگریٹ کی بدبو آ رہی ہے, منہ میں بیڑی کی بدبو آ رہی ہے. اسی طرح گھر میں چلے آتے ہیں, ویسے ہی سو جاتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, اگر ہم اپنی بیوی کو بنتا سورتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اچھے سے گھر میں رہنا چاہیے, اس سے محبت بڑھتی ہے. ہر نوجوان عطر کا استعمال کرے, منہ کو صاف رکھے, روزانہ غسل کرے, خوبصورت بن کر رہے. باہر والوں کے لیے نہیں, گھر والوں کے لیے خوبصورت بننا سیکھیں, سنورنا سیکھیں, سنگھار کرنا سیکھیں. اس سے محبت بڑھے گی. ہمارے ہاں گھومنے جائیں گے تو سنوریں گے, بازار جائیں گے تو سنوریں گے, شادیوں میں جائیں گے تو سنوریں گے, ولیمے میں جائیں گے تو سنوریں گے, جلسے میں جائیں گے تو سنوریں گے, باہر نکلیں گے تو سنوریں گے. منع نہیں کرتا, کبھی گھر کے لیے بھی سنورنا سیکھو, اس لیے کہ میاں بیوی میں اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. ایک نوجوان میرے پاس آیا, میرے منہ کے بالکل قریب منہ ڈال کر کے کہتا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے میری بیوی نہیں آ رہی ہے اور وہ طلاق مانگ رہی ہے. میں نے اس کو دیکھا, یہ 4 جملے اس نے مجھے کہا, میرے سر میں درد ہونے لگا. میں کوئی جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں. اس نے 4 جملے کہا, 6 مہینے ہو گئے بیوی نہیں آ رہی ہے, طلاق کی نوبت آ گئی ہے اور وہ طلاق مانگتی ہے. میں نے اس کو کہا وہ طلاق کیوں نہیں مانگے گی؟ تو میرے منہ کے قریب ناک اور منہ کے قریب بات کر رہا ہے, 4 جملے کہہ رہا ہے, اور تیرے منہ کی بدبو سے میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے, میرا سر پھٹا جا رہا ہے. وہ تیرے ساتھ کیسے رہے گی؟ منہ صاف کرنا سیکھ, کپڑے صاف رکھنا سیکھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے, پہلا کام یہ کرتے مسواک کرتے, وضو کرتے. حالانکہ حضور علیہ السلام کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی.
उनके तो पसीने से भी इतनी खुशबू आती थी कि वो जिस गली से गुजर जाते थे वो गलियां महक जाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके लुआब में अल्लाह ने वो मिठास रखी थी कि अगर कुएं में डाल दे तो सूखे कुएं जब वो भर जाते थे, खारी कुएं मीठे हो जाते थे। जिन कुओं में डाला है 1450 साल पहले अपना लुआब, आज भी उन कुओं का पानी मीठा है। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा लुआब डालने का असर ये है, लेकिन हुजूर ने तालीम उम्मत के लिए किया है। आज अपने नौजवानों को देखो, इस पर लोग तवज्जो नहीं देते हैं, इसलिए घर के अंदर तबाही मची हुई है, बर्बादी मची हुई है, इख्तिलाफात हैं। और बल्कि आप बुरा नहीं माने, सच्ची बात कहने के लिए बिठाए तो बता रहा हूं, शादीशुदा लड़कियां और औरतें भी अब जब वो शौहर की तरफ से सही अंदाज न होने की वजह से दूसरी तरफ मुतवज्जे कभी कभी हो जाती है। इसी तरह बीवी का सही अंदाज ना होने की वजह से शादीशुदा मर्द भी किसी तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। 90% इसमें एक दूसरे की गलतियां होती है, 90%। इसलिए अगर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारना है तो मुस्तफ़ा जान रहमत को देखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो, मोहब्बत दो, साफ सफाई से रहो, उनके हुकूक अदा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब इतना सब कुछ होने के बाद आखिरी में एंड करते हुए अर्ज करूं, फिर भी अगर बीवी मुंह चलाती है, जुल्म करती है, बकवास करती है, झगड़ा करने पर आमादा है, तो नादान को के बराबर हमें नादान नहीं बनना चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी की बीवी उससे मुंह चलाए, उसको दुख दे, उसको तकलीफ दे और वो सब्र करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सवाब अता फरमाता। और अगर बीवी को कोई शौहर तकलीफ देता, अजियत देता और वो सब्र करे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने डबल बात फरमाई, कहा उसको मरियम और आसिया के सवाब के बराबर सवाब दिया जाता है। बहुत सारे वली लोग हैं जिनको विलायत मिली है इस बुनियाद पर कि उन्होंने बीवियों की तकलीफ पे सब्र किया है। दो बातें सुन ले, बात एंड की तरफ जाए। हज़रत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला के पास एक सहाबी आए अपनी शिकायत लेकर, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। तो फारूक आजम ने कहा, तुम तो शिकायत लेकर आए थे, शिकायत क्यों नहीं कहते? कहो। तो कहा, हजरत क्या करूं, मेरी बीवी जितना मुझसे मुंह चला रही थी उससे ज्यादा तो आपकी बीवी आपसे मुंह चला रही, तो अब मैं आपको क्या शिकायत करूं? और आप खामोश खड़े रह के सुन रहे हैं। तो हजरत सैयदना फारूक आजम और उस सहाबी के बीच में मुदाखलत करते हुए हजरत काब अहबार ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन एक बात कहूं? का कहो। कहा कि आप और ये तो अपनी जगह है, हजरत सारा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुछ बातें ज्यादा करती थी तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत सारा की शिकायत की अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ये सारा मुझसे मुंह चलाती है। तो अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम मैंने औरत को टेढ़ी पिछली से पैदा किया है, इसको सीधा करने की कोशिश नहीं करना, इसके साथ ऐसे ही निभा करना। और जो बंदा बीवी की अजियतों पे सब्र करता है अल्लाह उसको अपना महबूब और मकबूल बंदा बनाता है। इस पर मैं एक रिवायत आपके सामने पढ़ता हूं, आपको हैरत होगी। एक बहुत बड़े बुजुर्ग, आप लोग सब जानते होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग मकाम गौसियत पर फाइज है, उनका नाम है सैयद अहमद कबीर रिफाई। बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े इंसान हैं। इनका मजार इराक के अंदर है और सिलसिले रिफाइया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनके एक मुरीद ने ख्वाब देखा कि पीर साहब यानी सैयद अहमद कबीर रिफाई रदी अल्लाह ताला अन्हु मकाम सिद्दीकियत पर फाइज है। ये विलायत में एक मकाम होता है, बहुत बड़ा मकाम होता है, मकाम सिद्दीकियत। लेकिन मुरीद ने ख्वाब देखा, उसकी बयान करने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अहमद कबीर रिफाई कोई छोटे आदमी नहीं थे। आप उठाकर इनकी सीरत देखें तो पता चलेगा, जब ये मदीने मुनव्वरा जाके रोज़े रसूल पे सलाम करते हैं तो इनको कब्र रसूल से जवाब आता है सलाम का। और जब ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मेरे नाना जान मैं तो आपसे मुसाफा भी करूंगा, तो हमारे कसीर बुजुर्गों ने लिखा कि अल्लाह के रसूल ने अपनी कब्र अनवर से अपने हाथ इनसे मुसाफे के लिए बाहर कर दिए। और इनसे ये नहीं कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है सैयद अहमद कबीर रिफाई की। उनका मुरीद देखते हैं कि आप मकाम सिद्दीकियत पे फाइज हैं।
خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تو سید احمد کبیر رفاعی کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتا ہے، ان کے لیے قبر رسول سے، مزار رسول سے ہاتھ باہر آئے، حضور نے ان سے مصافحہ کیا اور ان کو سلام کا جواب آیا کرتا تھا۔ ان کے مرید نے دیکھا کہ پیر صاحب مقام صدیقیت پہ فائز ہیں، خواب بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، بیان بھی نہیں کیا۔ ایک دن حضرت سے ملنے کے لیے ان کی خانقاہ میں آیا تو کیا دیکھا؟ ایک عورت ہے جو حضرت کے ساتھ بے عزتی سے پیش آ رہی، حتیٰ کہ اس نے حضرت پہ حملہ کیا اور حضرت کا خون نکال دیا اور پھر وہ چلی گئی۔ تو یہ آیا مرید اور کہنے لگا حضور اگر میں پہچانا ہوں تو کیا میں صحیح پہچانا کہ یہ جو تمہارے ساتھ بدتمیزی اور بے ادبی کر رہی تھی وہ آپ کی بیوی تھی؟ کہاں میری بیوی تھی۔ وہ کہا اس نے آپ کا خون نکال دیا، وہ آپ کی بیوی تھی؟ کہاں میری بیوی تھی۔ کہ حضرت اس بدتمیز اور بے ادب بیوی کو آپ کو طلاق دینا چاہیے جو آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہی تھی کہ اس نے آپ کا خون تک نکال دیا، مار کر آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا یہ میری محسنہ ہے، یہ بدتمیز نہیں ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ تو نے جو خواب دیکھا نا کہ میں مقام صدیقیت پہ فائز ہوں اللہ کے نزدیک، تو وہ نفل نماز اور نفل روزوں کی وجہ سے یہ مرتبہ نہیں ملا، یہ بیوی مجھ پہ ظلم کرتی ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، اللہ نے اسی وجہ سے مجھے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم عورتوں کو یہ کہیں کہ عورتیں شوہر پہ ظلم کریں، نہ، بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے جو عورت، جو بیوی اپنے شوہر سے منہ چلاتی ہے قیامت کے دن اس کی شکل کتے کی طرح ہوگی اور اس کا پورا جسم انسان کی طرح ہوگا۔ عورت کو شوہر سے منہ چلانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی عورت ایسا کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے طلاق نہ دے، صبر سے کام لے، نبھا کی کوشش کرے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو وہ نااہل تھی اس لیے طلاق دیا، بدماش تھی اس لیے طلاق دیا، بدتمیز تھی اس لیے طلاق دیا، تو یاد رکھیے وہ نااہل تھی، آپ تو اہل تھے، وہ بد اخلاق تھی، آپ کے تو اخلاق تھے۔ اچھوں کو تو سبھی نبھاتے ہیں، بروں کو نبھانا یہ اچھوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کی زندگی کو خوشگوار بنائیے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو پڑھ کر، سیرت مصطفیٰ کو پڑھ کر پیار دیجئے، محبت دیجئے۔ یاد رکھیے جو جنگیں تلواروں سے اور طاقت سے نہیں جیتی جاتی، وہ جنگیں محبتوں سے جیتی جا سکتی ہے، اور محبت میں وہ طاقت اور وہ قوت ہے کہ جب محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہمیشہ ہار جاتی ہیں اور محبتیں ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ میں بہنوں کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں اور آپ سب کو یہی پیغام دیتا ہوں، شادیاں تو کر رہے ہو لیکن ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنی بیوی کی بے عزتی کی، قیامت کے دن اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا تو بھی اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کر کے اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ بے عزتی کرنے والے شوہر کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیے جو بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے بیوی کی عزت کرنا سیکھیے، بیوی کی قدر کرنا سیکھیے، عورتوں کی عزت کرنا سیکھیے، عورتوں کی قدر کرنا سیکھیے، اور اس کے لیے ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے سے اللہ برائیوں کا خاتمہ فرمائے، اور یہ جو 11